السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرام روزی سے بچنا آسان کب ہے؟ بہت ہی پیارا اور زبردست بیان، تمام دوست اس بیان کو ضرور سنیے، جزاک اللہ۔ کہ اپنے ایمان کو ترقی دو، کہ اپنے ایمان کو ترقی دینے سے کیا فائدہ ہوگا، اور ترقی ایمان میں نہیں ہوگی تو کیا نقصان ہوگا؟ میری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ ہاں، کہ ایمان میں ترقی ہوگی تو کیا فائدہ ہوگا، اور ایمان میں کمزوری ہوگی تو کیا نقصان ہوگا؟ تو یاد رکھو کہ جب ایمان میں نقصان ہوگا، کمزوری ہوگی، تو حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ حرام کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا۔ رشوت کیسی ہوتی ہے؟ بولو، رشوت بہت میٹھی، بغیر محنت کے پیسے آ رہے ہیں، سود اور بیاج میٹھا، ہر حرام میٹھا ہوتا ہے۔ تو اگر ایمان نہیں ہوگا تو مٹھاس کی وجہ سے مکھی جس طرح شہد میں پھنستی ہے، یہ اس حرام میں پھنسے گا۔ مکھی آتی ہے نا، شہد پر بیٹھتی ہے، پھر اسے اٹھا نہیں جاتا، اس کی ٹانگیں گڑ جاتی ہے اندر، پھر نکل نہیں پاتی وہ شہد میں سے۔ جی ہاں، ایسے ہوگا کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ ہاں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی ہم حرام سے کیسے بچیں۔ حرام تو میٹھا بھی ہے اور بہت ہے، حلال کڑوا بھی ہے اور تھوڑا بھی ہے۔ حلال سخت ہے اور تھوڑا بھی ہے، تو حرام کہ بہت اور میٹھا۔ ہاں، تو اب کیسے بچے گا؟ کہ وہ بچے گا ایمان کی طاقت سے۔ اس لیے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے کہ یہ تو حرام ہے، اور حرام میں پڑھ کر کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ حرام میں پڑھنا گویا کسی حکومت کی سرحد توڑنا۔ ہر حکومت کی سرحدیں ہوتی ہے، بارڈر میں کوئی داخل ہو گیا، بڑا گناہ، بغیر پاس کے، بغیر اس کے پاس کوئی داخل ہو جاوے تو بڑا گناہ، کیا بارڈر میں آ گیا۔ پچھلے چند سالوں پہلے 2 یمنی آئے تھے بنگلہ دیش میں جماعت میں، چلو وہ سیدھے سادے، تو کسی نے کہا یہاں شہد اچھا ملتا ہے، تو شہد کی تلاش میں چلے، تو ہندوستان کے بارڈر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پکڑ لیا بارڈر کے افسروں نے، کہ وہ پردیسی تھے، اس لیے اور بھی مسئلہ مشکل ہو گیا کہ بارڈر میں داخل ہو گئے، تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ پاسپورٹ امانتوں میں رکھ دیتے ہیں ہمارے ساتھی، جو مہمان پاسپورٹ والے ہوتے ہیں، ان کے پاسپورٹ وغیرہ امانت میں رکھتے ہیں تاکہ وقت پر ان کو دے نہیں، کچھ چوری ہو گئی کیا ہو گیا، تو پاسپورٹ بھی نہیں تھا اور بارڈر میں داخل ہو گئے۔ کتنے سالوں تک ان کا مقدمہ چلا، کیوں کہ حد میں داخل ہو گیا، حد توڑ دی۔ تو ایسے ہی میرے دوستو، جو چیز حرام ہے وہ اللہ کی سرحد ہے، اس کے پاس کوئی نہ جاوے۔ حرام اللہ کی حد ہے، وہاں کوئی نہ جاوے، یہ حکم ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، ان کے پاس مت جانا۔ تو حرام سے بچنا، حرام سے بچنا، اس کی طاقت ایمان سے ہوتی ہے۔ اگر ایمان میں طاقت نہیں ہے تو حرام میٹھا بھی ہے اور بہت ہی بھی ہے، تو حرام میں پھنس جائے گا۔ اور حرام میں پھنسنا ایسا جیسا سرحد میں داخل ہوگا۔ اس لیے ایمان میں طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے تاکہ اللہ کے حرام سے بچے۔ دوسرا، ایمان میں طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے تاکہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں۔ اللہ نے 2 چیزیں کی ہے، ایک فرائض ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حلال کمائی وغیرہ، یہ فرائض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ادا ہونے چاہیے۔ اس کے مقابل کی چیزیں حرام ہے، تو حرام سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ تو بچنے کی طاقت بھی چاہیے اور فرائض کو ادا کرنے کی طاقت بھی چاہیے۔ اور آدمی کمزور ہے، اس کا نفس ہے وہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے،
ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کہاں لے جائے گا؟ کہ برائیوں کی طرف لے جائے گا. اس لیے اس کو اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کرے کہ جو اس کو حرام سے بچاوے، اتنا ڈر پیدا کرے کہ فرائض فوت نہ ہو. نماز کے وقت میں نماز پڑھے، زکوٰۃ واجب ہے تو پائی پائی کی زکوٰۃ دے، روزہ آیا ہے تو روزے ادا کرے، حج آیا ہے تو حج ادا کرے، حلال کھاوے، حرام سے بچے. یہ سب فرائض ہے. ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اللہ نے ایمان دیا ہے کہ فرائض ادا کرنے سے یہ ہوگا، اور فرائض چھوڑ کر حرام میں پڑھنے سے یہ ہوگا. کہ فرائض ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ تو یہ بتایا گیا ہے کہ بندہ اللہ کی رحمتوں سے جو قریب ہوگا وہ فرائض کے ادا کرنے سے قریب ہوگا. اللہ کی رحمتوں سے اس کی زندگی قریب ہوگی. وہ کس صورت میں ہوگی؟ جب کہ وہ اللہ کے فرائض ادا کرے. نماز کو نماز کے وقت پر ادا کرے، ہاں جیسے حکم ہے. ایسے ہی زکوٰۃ یہ غریب کا حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حق ہے. غریب کا کیا حق ہے بیچارے کا؟ بلکہ مال میں جو زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ اللہ کا حق ہے. اللہ کہے گا کہ میرے لیے اتنا نکالو، پھر میں جہاں کہوں وہاں دے دو. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں. تو زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، جیسے نماز اللہ کا حق ہے. غیر خدا کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے کسی غیر کے لیے، کیونکہ عبادت ہے. نماز وہ اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے گی. اس لیے زکوٰۃ وہ بھی اللہ ہی کے لیے ادا کی جائے گی، وہ بھی اللہ کا حق ہے. ہاں یہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو اتنے آدمیوں کو دو. 8 قسم کے لوگ قرآن شریف میں ذکر کیے ہیں. زکوٰۃ لینے والی، زکوٰۃ کون لے گا تمہاری، اور تم زکوٰۃ کس کو دو گے؟ تو 8 قسم کے لوگ قرآن شریف میں بتائے ہیں. ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا، ان کو دینا. تو فرائض کی بات میں کر رہا ہوں کہ فرائض کے ادا کیے بغیر کوئی خدا سے قریب نہیں ہوگا. نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اس لیے اس کے احکامات بتائے ہیں، اس کی فضیلتیں بتائی ہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی آواز میں یہ بہت ہی پیارا بیان ہم نے سنا، تو ہمیں چاہیے کہ اس بیان کو تمام دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کرے. اور اتنے اچھے الفاظ و تلفظ اس میں یوز ہوئے ہیں حرام لقمہ کے بارے میں کہ کیا بتاؤں. تمام دوست اس بیان کو دیکھو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.